نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گرامی قدر عازمین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان حج کی تیاری۔ میں نے جو آج آیت کریمہ آپ کے سامنے نقل کری ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ پس اے ہوش مندو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ حج کی تیاری میں جب ہم اپنی گفتگو کو تقسیم کریں گے تو اس کے 3 حصے موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ دستاویزی تیاری کہہ سکتے ہیں، جیسے پاسپورٹ ہے اور بھی ضروری کاغذات کے اہتمام کا معاملہ ہے، یا فارم کا پر کرنا ہے، حج کا فارم بھرنا ہے تو اس کو سلیقے سے بغیر غلطی کے، بغیر ایرر کے بھرنا ہے۔ ایک تیاری کا مرحلہ یہ ہوا۔ دوسرا مرحلہ ہوگا ہمارا سفر کے ضروریات کو اپنا ارینج کرنا، جیسے کہ کپڑے ہے، دوائیں ہیں، غذا ہے، اور بھی ضرورت کا جو سامان ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہے، جیسے ناخن تراشنے کا نیل کٹر ہے، یا کچھ آپ کی سامان کو صحیح مقام پہ رکھنے کے لیے چھوٹی سی رسی ہے، تسبیح ہے، 7 دانے کی تسبیح ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہے جو آپ کو ایک لسٹ بنا کر ارینج کرتے چلنا ہے۔ اور تیسرا پہلو جو بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، ان دونوں سے زیادہ اہم ہے، وہ ہے اپنا احتساب کرنا، اپنا معائنہ اور اپنا جائزہ لینا۔ بہت مشہور شعر ہے مرزا اسد اللہ خان غالب مرحوم کا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اسی طرح علامہ اقبال کا بہت دلوں کو چھونے والا شعر ہے کہ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو اور مجھ کو بھی شرمسار کر۔ تو اللہ کی جناب میں ہم جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ جا رہے ہیں، تو ہم کیا منہ لے کر جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے کی کیا چیزیں ہیں؟ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، میں اس کا خصوصی طور پر آخری حصہ لینا چاہوں گا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے سفر حج کے راہیوں، اپنے ساتھ زاد راہ لے کر چلو۔ زاد راہ کہتے ہیں راستے کی ضرورت کا سامان، اور سب سے بہترین زاد راہ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقوی کو بولڈ کیا۔ تمہارے راستے کی ضرورت سب سے زیادہ جس چیز سے پر ہوتی ہے وہ تقوی ہے۔ تو تقوی کیا ہے، اس کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کا انتہائی کثیر الاستعمال لفظ ہے، واو قاف چھوٹی یا، یہ اس کا مادہ بقا، اس کے معنی ہوتے ہیں بچنا۔ ڈر لفظ جو ہے اس کا ایک عملی پہلو ہو سکتا ہے
لیکن صحیح لفظ ہے اس کے معنی میں کہ بچنا، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنا، خدا ناراض نہ ہو جائے، ہمارا پروردگار ہم سے خفا نہ ہو جائے، اس کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کی جامع شکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک واقعے سے ہمیں آتی ہے، ہمارے علم کو صحیح اور درست کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشیر صحابہ اکرام سے یہی سوال پوچھا کہ بتاؤ تم لوگ تقوی سے کیا سمجھتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے سب کا فہم و فراست الگ الگ تھا، سب نے الگ الگ اپنے جوابات دیے، لیکن سب سے اچھا جواب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسند کیا گیا۔ انہوں نے حضرت عمر سے کاؤنٹر سوال پوچھا، امیر المومنین کیا کبھی آپ کو کسی پرخار پگڈنڈی سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں ہوا ہے، بارہا ہوا ہے۔ تو کہا ذرا بتائیں تو آپ مجھے کیسے چلتے ہیں، چل کے بتائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لباس کو سمیٹا اور جیسے پگڈنڈی کی شکل ہوتی ہے اور اس پہ جھاڑیاں لگی ہوتی ہے تو انسان کس طرح سے نکل نکل کے دائیں بائیں اپنے دامن کو ان کانٹوں سے بچاتے ہوئے چلے گا، اس کا عملی ایک ڈیمو دیا کہ ایسا میں نکل سکتا ہوں۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین بس یہی تقویٰ ہے، یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس امتحان سے ہمیں ڈالا ہے، جس امتحان میں ہم کو ڈالا ہے، اس میں بارہا ایسے مواقع آتے ہیں کہ نگاہ کو خیرہ کرنے والے اور اپنے طرف دامن دل کو بلانے والی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو ہمیں اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اس وقت ہمیں کو کیا کہہ رہی ہے، اس طرف جانا چاہیے۔ اب تقوی کا تعلق سفر حج سے، اس کو یہاں جوڑی تو اس میں ہمیں کچھ چیزوں کا تیاری کے پہلو سے اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارا احتساب خود کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں۔ احتسابی پہلو سے ہمارا معاملہ بڑا کمزور سا ہے، ہم ہمیشہ دوسروں کے عیوب کو تلاش لیتے ہیں لیکن اپنی باتوں کو نظر سے بھلا دیتے ہیں، جبکہ میرا بھلا اس میں ہے کہ میں اپنی غلطیوں پہ نگاہ خود ڈالوں۔ جیسا کہ ابھی میں نے علامہ اقبال کا شعر آپ کے سامنے نقل کیا کہ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، تو یہ تو دفتر عمل ہم سب کا پیش ہونا ہے، اور اس وقت جو جانچ ہونے والی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے لیے دعا گو ہوتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان حساب لیجیے گا۔ اور اس پر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسان حساب کی دعا کیوں کرتے ہیں، آپ تو اللہ سے کہیے کہ مجھے بغیر حساب کے معاملہ ہو جائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ ایسا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر کسی کو حاضر ہونا اپنا حساب لے کر، اور آسان حساب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس نام اعمال پر ایک رحمت کی نگاہ ڈالے اور داہنے ہاتھ میں نام عمل دے دے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے نام اعمال پر جرح فرما لی تو وہ مارا گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ہم ایک ایسی عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہیں جس میں ہمارا کوئی وکیل نہ ہوگا، اور جو جج کے منصب پر جو ہستی مکرم متمکن ہوگی وہ ہر چیز سے باخبر ہوگی۔ جیسے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں شفاعت کر سکے، الا ہی کہ اللہ خود کسی کو کسی کے بارے میں اجازت مرحمت فرما دے۔ سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کون ہے جو اللہ کی جناب میں کلام کر پائے گا سوائے اس کے کہ اللہ جس کو اجازت عطا فرما دے۔ تو یہ وہ عدالت ہوگی، اور خود اللہ کے بارے میں قرآن مجید سے ہمیں جو معلومات ملتی ہے کہ اللہ کی ہستی ایک ایسی علیم و خبیر ذات ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا علیم بذات الصدور،
جو دل کے اندر چلتا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو گویا ہم ایک ایسی عدالت میں پیش ہونے والے ہیں جہاں ہمارا پورا لیکھا جھوکا سب کچھ آن ریکارڈ بھی ہے اور اللہ کے علم میں بھی ہے۔ اور قرآن بار بار سوال کرتا ہے ہل تجزون بما کنتم تکسبون، تم کو کیا وہی کچھ نہیں ملنا چاہیے جس کی تم نے کمائی کر رکھی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز تم نے نہیں کمائی وہ تمہارے اکاؤنٹ فار کر دیا جائے، اور جو گناہ تم نے کیا وہ کسی اور کے سر ڈال دیا جائے؟ یہ تو نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس پہلو سے حج پہ جانے والوں کو سب سے زیادہ فکر اسی پہلو سے کرنا ہے۔ جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں بات کہی تھی کہ حج کا سب سے بڑا فائدہ مغفرت ہے، اور مغفرت تبھی ملے گی جب ہم مغفرت کے طلبگار بنیں گے۔ اور مغفرت کیا ہے؟ کہ میرے گناہ معاف ہو جائے۔ جیسے ہم نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی تھی کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے مگر ان کو اپنے گناہ کا اعتراف ہے، اور وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شرط رکھتے ہیں کہ میرا اسلام اسی شرط پر قبول ہے مجھے کہ میرے ماضی کے نام اعمال سے سارے گناہ مٹا دیے جائیں۔ تو اس سفر میں جو ہم کو اللہ کی جانب سے انعام ملنے جا رہا ہے وہ ہماری مغفرت ہے، لیکن اس مغفرت کو لینے کے لیے ہم کتنے سنسیئر ہیں یہ ہمارے سوچنے کا کام ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی مغفرت سے بے نیاز دکھا رہا ہو اپنے آپ کو اور اللہ تعالیٰ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں مغفرت کا پرچہ پکڑا دے، یہ نہیں ہوگا نا، بلکہ ہوگا یہ کہ ہمیں اپنی مغفرت کے لیے فکر مند ہونا پڑے گا اور اپنے نام عمل کو جانچنا پڑے گا۔ یہ بات بھی ہمارے علم میں آتی ہے کہ ہمارے دین میں جو ہدایت دی گئی اس کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جاوے۔ جیسے سورہ حشر کی وہ بہت مشہور آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہاں بھی دیکھیے تقوی تقوی تقوی، بار بار تقوی سے پوری گفتگو کو سجا کے رکھ دیا گیا۔ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایمان والو تم ڈرو، اور کرنے کا کام وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، تم میں سے ہر نفس کو چاہیے کہ وہ یہ جانچ کر لے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر کہا اللہ سے پھر ڈرو، پہلے بھی تقوی، محاسبے کے بعد بھی تقوی۔ کیوں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ یعنی یہ کتنی حساس بات ہے کہ ہم کہیں معمولی عدالت میں نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم ایک ایسی عدالت میں جا رہے ہیں کہ ہمارا وجود کا رواں رواں جو ہے اللہ کی نگاہ میں ہے، اور ہماری ہر حرکت و سکنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کی ایک اور مثال حدیث پاک میں ہم کو مل جاتی ہے کہ قیامت کے دن جو منظر بننے والے ہیں اس میں ایک منظر یہ بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک چرب زبان اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے گا کہ میں نے جو گناہ میرے نامعال میں دکھایا جا رہا ہے اس وقت کوئی آپ کا گواہ تھا کیا؟ اور اس کے ذوم میں یہ چیز تھی کہ اس وقت اس کا کوئی آئی وٹنس موجود نہیں تھا اس کے گرد و پیش میں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، ابھی تمہارے لیے گواہی کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دے گا، اور اس کے جسم کے وہ اعضاء جس سے اس نے وہ جرم کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو زبان عطا کر دے گا اور وہ چیزیں بیان کرنے لگے گی۔ اور یہ بات بھی قرآن کی تصدیق ہوتی ہے اس بات پر۔ سورہ حمیم سجدہ کی مشہور آیت ہے کہ مجرموں کے ہاتھ پیر اور ان کے پہلو اور ان کی کھالیں اللہ سے کلام کرے گی، اور مجرم اپنے جسم و جان سے کہیں گے تم نے ہماری اعضاء جوارح ہوتے ہوئے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی؟ تو وہ حصے اس سے کہیں گے کہ آج اس اللہ نے ہمیں نطق عطا کر دیا جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی۔ تو اب آپ سوچئے کہ کیا معاملہ بننے جا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس میں دو چار پہلو ہیں جو بہت اہم ہیں اس سفر میں ہم کو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ جانچ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کے دو خانے بنا لیجئے۔ ایک ہمارا تعلق ہے اللہ کی ذات سے، اور ایک ہمارا رشتہ ہے انسانی معاشرے سے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں علماء کی اصطلاح میں کہ ہم پر کچھ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حق عائد ہوتے ہیں، اور کچھ بندوں کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے حق کا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری بندے کی سرکشی کو ایک قلم معاف کرنا چاہے کر دے،
لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسان بڑے جذباتی ہیں اور خود غرض بھی ہیں، وہ قطعی کسی کو معاف کرنے والے نہیں، کر دے تو وہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہوگی، لیکن کوئی نہ کرے تو پھر ہماری نام اعمال کی بڑی کساوٹ اور بڑی مشکلات کا مرحلہ انسان کو پیش آنے والا ہے۔ اس بات کو میں ایک اور حدیث سے آپ کے سامنے منظر کشی کا ہوتا ہے، گویا کہ حدیثوں میں یہ خوبصورت ترتیب ہے کہ آنکھوں میں گویا کوئی چاہے تو نقشہ دیکھ لے۔ یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمانے لگے، اور اتنا آپ کے چہرے انور پر تبسم نمایاں ہوا کہ آپ کے سامنے کے دندان مبارک نمایاں ہو گئے۔ حضور قہقہ نہیں لگایا کرتے تھے، یہ حضور کی سنجیدگی اور وقار کا معاملہ ہے، لیکن بہت زیادہ مسرت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تبسم کھل جاتا اور بس سامنے کے دندان مبارک موتیوں کی طرح چمک اٹھتے۔ جب ایسا ہوا تو صحابہ کرام کو تجسس ہوا کہ حضور کوئی خوشخبری سنائیں گے، لیکن حضور کا روب اور وقار اتنا عالیشان تھا کہ ہر کس و ناکس حضور سے بڑھ کر سوال نہیں پوچھ پاتا، لیکن جو حضور سے نہایت قریب تھے ہر معاملے میں، ان میں سے بعض لوگ سوال پوچھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ نثار ہوں، کوئی خوشخبری ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ابھی مجھے میرے امت کے 2 افراد دکھائے گئے، 2 بھائی ہیں، اور ایک بھائی اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ دائر کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے بھائی سے حصہ دلوائیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تیرے بھائی کے پاس کیا بچا ہے دینے کے لیے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیجیے۔ جب یہ بات وہ شخص بیان کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا سر اقتد جھک گیا اور آپ زار و قطار رونے لگے، اور آپ نے اس قدر اشک بہا دیے کہ آپ کے ریشے مبارک سے آنسوؤں کے قطرے گرنے لگے، آپ کی گویا ہچکیاں بن گئی، اور جب آپ قدر نارمل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا کہ ہر انسان یہ چاہے گا کوئی دوسرا اس کے گناہ اٹھا لے، لیکن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر حضور نے آگے مزید گفتگو کو ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس مدعی بھائی سے کہے گا، ذرا اپنا چہرہ اوپر کی طرف اٹھاؤ، آسمان کی طرف۔ جو ہی وہ اپنا سر آسمانوں کی طرف بلند کرے گا، اسے ایک عالی شان سونے چاندی کا محل نظر آئے گا جو ہیرے جواہرات سے مزین ہوگا۔ تو خوشی سے وہ کہہ اٹھے گا، یہ کس نبی کا ہے، کس صدیق اور کس شہید کا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، یہ اس کا ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ کہے گا، پروردگارہ اس کی قیمت بھلا کون ادا کر پائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی قیمت تو دے سکتا ہے۔ تو وہ کہے گا، بھلا میں قیمت کہاں سے دے پاؤں گا؟ یہاں تو خود میری نیکیاں اتنی کم ہیں کہ میری جنت میرے لیے خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ فرمائے گا، اس کی قیمت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ خوشی سے اچھل پڑے گا اور کہے گا، اللہ تعالیٰ میں نے اس کو اسی وقت معاف کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اس کو لے کر جنت میں داخل ہو جا۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو یہ پہلو بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب سے جو ہماری دل آزاریاں کہیں ہوئی ہیں اس کو بھی ہم معاف کر دیں۔ یہ کہاں کی بات ہوئی کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ سب ہم کو معاف کرے، لیکن ہم اپنے طور پہ پھولے رہیں۔ جہاں کہیں بھی یہ بات ہو، چاہے وہ میرے ذات کے ساتھ ہو یا آپ کے ساتھ ہو، ہر کسی کو یہ چیز دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا معاملہ کہاں ٹکرا ہے۔ چلیے میری غلطی نہیں، آگے والے کی غلطی صحیح، لیکن معاملے کو کبھی ختم کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟
کہ اس کو یوں ہی آگے چلاتے رہنا ہے مرد دم تک. اور یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رحم کے رشتوں کو قطع کرنے والے کبھی جنت میں نہیں جائیں گے. تو جو خون کے رشتے ہیں، جو قریب کے رشتے ہیں، ان میں جو دراڑیں آتی ہے شیطان کی طرف سے، ان کو مٹانے کا کام کون کرے گا؟ تو محاسبے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم ایک طرف اس بات کا جائزہ لے لیں حج پہ جانے سے پہلے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا معاملہ ہے. اللہ کے احکامات ہمارے سامنے روز آتے ہیں، لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ صاحب ہمارے نفس کی کیا خواہشات ہیں، یا ہمارے خاندانوں کی روایتیں کیا ہے، یا اور انسانی قوانین کے کیا تقاضے ہیں. اس کے تحت ہم اپنے پروگراموں کی ترتیب مقرر کرتے ہیں. ابھی کووڈ میں اس کو ہم محسوس کریں. اگر حکومت کی طرف سے شادیوں کی تقریبات کی تعداد کم نہ کی گئی ہوتی تو کیا ہم اپنی تعداد کو کم کرنے کے روادار تھے؟ حکومت نے کہہ دیا کہ بھئی 10 آدمی ادھر کے اور 10 آدمی ادھر کے، تو لوگ تیار ہو گئے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نکاح کو آسان کرو، تو وہ چیز ہم کو پسند نہیں آ رہی. تو یہی چیز تو ہم کو دیکھنے کی. جبکہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی خلاصہ کلام یہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تیری لائی ہوئی تعلیمات انہیں اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاوے. خواہشات نفس کا لفظ آتا ہے اس میں کہ ان کی خواہشات نفس تیری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جاوے. تو ہم دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. تو اللہ سے ہمارا جو معاملہ ہے وہ کیسا ہے، بندوں سے ہمارے معاملات کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، یہ ہے اخلاص کا پہلو. اس کو جانچ لینا چاہیے. جیسے میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں جو حدیث آپ کو نقل کی تھی 7 سوالات کی، اس میں پہلے ہی سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کا حج کرنے نکلتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھنا چالو ہوتی ہے اور گناہ مٹانا چالو ہو جاتے ہیں ہر قدم پر. تو اخلاص اہم شرط ہے کہ ہم حج کیوں کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو. جی، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس میں ریا کا کوئی شعبہ نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا کہیں سے کہیں تک نہیں آنا چاہیے. یہ پہلو بہت اہم ہے. عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ حج پہ جاتے وقت اس قدر نمائش اور اس قدر شور و شغب، استغفر اللہ. میں دیکھتا ہوں کہ کعبۃ اللہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے داخل ہوتے ہیں تو جو روایات سیرت پاک میں موجود ہے ذرا اٹھا کے پڑھیں آپ اس کو. آتا ہے کہ آپ کا سر اقدس اتنا جھکا تھا کہ آپ کا سر اقدس اونٹ کے کجاوے سے ٹکرا رہا تھا. جی، اور کعبے کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں گناہ گار لوگ. تو یہ سب چیزیں نہیں، اصلاح کی چیز ہو. خوف کے عالم میں بندہ گھر سے نکلے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے جانے جا رہا ہوں تو میرے نام عمل میں کیا نیکیاں ہیں جس کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور میرا دامن گناہوں سے کتنا بھرا ہوا ہے. یہ مجھ کو دیکھنا چاہیے. تو احتساب کا پہلو بہت اہم ہے. آج کی گفتگو میں اسی بات پر ہم اپنی گفتگو روکتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے، اور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے نام اعمال میں کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہے. اور اگر اب نہیں ہے اور ہم نے خراب کر کے اپنے آپ کو رکھا ہے تو ہم اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے کس حال میں حاصل کر پائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ مزید آگے کے جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی اللہ مجھے توفیق عطا کرے، اور آج کی جو گفتگو ہے اللہ تعالیٰ اسے آپ کے اور ہمارے لیے نافع بنائے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.